میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو اس بینچ پر بیٹھ کر ججمنٹ لکھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ خود غلط تھا۔ ارے آپ جب جج تھے، آپ نے فیصلہ لکھا، جب آپ کو خیال نہیں آیا، آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب جج نہیں رہے تو ان کی زبان آزاد ہو گئی۔ مگر جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ججمنٹ جب آئے تھے، جب یہ ججمنٹ آیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا ہے۔ میں آج بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر 6 دسمبر 1992 کو اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے ججز کیا فیصلہ دیتے؟ کیا فیصلہ دیتے آپ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا، اور پھر جو مسجد 400 سال سے ٹھہری ہوئی تھی اس کو آپ نے اپنے کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہے اٹ از اے وائلیشن آف رول آف لا، اور جج صاحب بعد میں انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا چہرہ سامنے آ گیا دنیا کے سامنے، مگر اس بات کو ہم کو سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ 6 دسمبر ایک یوم سیاہ ہے۔ 6 دسمبر ہمارے ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے، جس طرح گاندھی کو جس دن مارا گیا تھا وہ یوم سیاہ ہے۔ جس دن 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک کالا دن تھا۔ جس دن اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا خون کی ہولی کھیلی گئی تو ملک کے لیے کالا دن تھا۔ جس وقت 2002 میں گجرات اور احمد آباد میں فسادات ہوئے وہ ایک یوم سیاہ تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر قانون کی بالادستی رہے گی، رول آف لا رہے گا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف مضبوط ہوگا۔ اور اگر انصاف کرنے والے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی بات لکھتے ہیں، انٹرویو میں بولتے ہیں، تو خود وہ اپنا تماشا کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وقت یہ ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا جو آستھا کی بنیاد پر تھا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہونے کے باوجود بھی کئی مساجد کے اوپر کیسز پڑ جاتے ہیں، اور اسی بابری مسجد کے کیس میں اس ججز نے لکھا تھا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا تعلق بیسک سٹرکچر سے ہے۔ سپریم کورٹ ایک بات بولتا ہے اور لوور کورٹ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہم کو جتنی اللہ نے ہم تمام کو صلاحیت دی ہے، ہم آئین کو مضبوط رکھیں، قانون کی بالادستی کو برقرار رکھیں یا رول آف لا کو برقرار رکھیں، اور ایسی طاقتوں کو پہچانیں جو ملک کے آئین کو، انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ملک تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ ملک ایک مذہب کا ہے تو پھر یاد رکھیے ہم ان عظیم آزادی کے مجاہدین کی قربانی کو رائگاں جانے دیں گے، کیونکہ اس وقت ہندو مسلمانوں نے مل کر، سکھوں نے، عیسائیوں نے مل کر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور اسی لیے اس طرح کا آئین بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا 1950 میں، جو ہم نے آئین اپنے آپ کو دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا جو اس کا پریامبل ہے، اس کا جو کہتا، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فٹرنیٹی، یہ 4 چیزیں جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی ایک مذہب کی تائید میں بات نہیں ہوتی۔
तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जिस पर आपको हमको गौर करना। बाबरी मस्जिद पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर ओवैसी जी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।